پروگرام لیٹس ٹاک میں انجم رضوی کا آداب قبول فرمائیے. خواتین و حضرات, ہر پروگرام میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نئے موضوع کو ٹچ کریں اور اس موضوع کے حوالے سے کسی ایسی محترم شخصیت کو یہاں بلائیں کہ جن سے اس موضوع پہ کھل کے بات ہو سکے, اس سے استفادہ آپ بھی کریں اور اس سے استفادہ میں بھی کروں. پاکستان کو بنے ہوئے 60 برس ہو چکے ہیں. اس 60 برس میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, اس سلسلے میں میں نے کئی پروگرامز کیے جن میں کہ آپ نے میرے محترم مہمانوں کی بھی رائے سنی ہوگی اور نتیجن کچھ نہ کچھ نتائج بھی اخذ کیے ہوں گے. میرین انوائرمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پہ کہ خال خال ہی بولا جاتا ہے. یہ ماحولی آلودگی, سمندری آلودگی اور اس کے حوالے سے پورے شہر کی آلودگی کے متعلق ایک وسیع سبجیکٹ ہے جس پر کہ بہت کم ایکسپرٹس یہاں پہ میسر آتے ہیں. میرا آج کا موضوع میرین انوائرمنٹ ہے. ہمارے ہاں سمندروں کا کنارہ قدرت نے ہمیں سمندر سے نوازا ہے. کراچی شہر کا ساحل ہے, بلوچستان کا ساحل ہے, وہاں قدرت نے ہمیں نوازا ہے خوبصورت ساحلوں سے. کیا ہم نے قدرت کے ساتھ اس تحفے کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا, یا ہم نے اس میں بھی کوئی توڑ پھوڑ کی, یا ہم نے قدرت کے کاموں میں دخل دینے کی کوشش کی؟ انٹرنیشنل گیم فش ایسوسی ایشن کے پاکستان کے نمائندے اور NGO شہری کے ممبر اور ایک کتاب کے مصنف, اور بڑی عمدہ کتاب ہے یہ, گائیڈ ٹو سالٹ واٹر اسپورٹ فشنگ ان پاکستان. اس کے میرے لکھنے والے, اس کے مصنف, میرین انوائرمنٹسٹ میرے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں. میں تعارف کراتا ہوں خواتین و حضرات آپ کا جناب عزیز آغا صاحب سے. سید عزیز آغا صاحب, بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. تھینک یو انجم صاحب. میرین انوائرمنٹ کے حوالے سے خاصا کچھ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, مگر چند لوگ ہیں جو اس پر کوئی عبور رکھتے ہوں یا اس کے متعلق کوئی ریسرچ کی ہو. آپ کا شمار پاکستان میں ان چند لوگوں میں سے ہوتا ہے جو میرین انوائرمنٹ کے متعلق, جن کا کہ تقریباً کوئی 30-35 سال کا کام ہے اور جنہوں نے کہ کتاب بھی لکھی, اور جو ہمہ وقت اس کوشش میں سرگرداں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ساحل جو ہیں وہ آلودگی سے پاک ہو جائیں اور ان ساحلوں میں مچھلیوں کی افزائش بھی ہو اور لوگوں کو قدرت سے قریب تر ہونے کا موقع بھی ملے. آپ یہ فرمائیے کہ خصوصاً کراچی کے حوالے سے یہاں ساحلوں کی کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی بھائی, اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے. وی آر ویری لکی ٹو ہیو سچ اے نائس شور لائن. اور کسی شہر کے پاس اتنا بڑا ساحل ہو تو دنیا سینکڑوں میل, ہنڈریڈز آف مائلز جاتی ہے اپنے سمندر سے لطف اندوز ہونے کے لیے. اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ ان 60 years of Pakistan's existence کہ فار اے کامن سٹیزن تو نہ ایک پیئر ہے نہ ایک جٹی ہے, وہی جو برٹش چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. اچھا, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے؟ نہیں بھائی, مرینا کلب ہے. اب مرینا کلب کا پیئر, آپ یہ بتائیے مرینا کلب کی پرسنٹیج کیا ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سٹیزنز, بیکاز آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک فار دا بیٹرمنٹ آف دا سٹیزن آف کراچی اینڈ فار دا سٹیزنز آف کراچی ایز دیئر اسپوکس پرسن. جی ٹھیک ہے نا. ایک عام آدمی اس کا اتنا ہی رائٹ ہے سمندر پہ جتنا کسی اور مرینا کلب کے ممبر کا. اور یہ جو گفٹ اللہ کی طرف سے ہے, یہ تو اللہ نے پورے کراچی کو دیا ہے نا, کہ ایک مخصوص سیگمنٹ آف سوسائٹی کو تو نہیں دیا ہے. صحیح. تو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایسا ہے کہ دیکھیے, کراچی کے پاس یہ ساحل ہے, پنجاب کے پاس تو یہ ایسا شور لائن نہیں ہے, NWF کے پاس نہیں ہے, NWFP کے پاس. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی پروموشن کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ سب, یعنی کہ یہاں سارے شہروں سے لوگ آئیں, اینڈ دیٹ اٹ شوڈ بی, دا پوٹینشیل از دیر بٹ انفارچونیٹلی دا ڈیولپمنٹ از ناٹ دیر. دیکھیے نا, جیٹیز, پیئر, ایزی ایکسیسیبلٹی. مرین ڈیولپمنٹ کا کیا معنی ہے؟ وین دے ٹاک اباؤٹ پروموٹنگ دا مرین انوائرمنٹ اور بیچ ڈیولپمنٹ, آپ دیکھیے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ بیچ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ it's in, as they say, you know, beach development. Beach development does not mean making a park on the beach. اچھا. Beach development کا basic, because دیکھیے fortunately I've had the opportunity to tour a few countries in the world where especially my sport fishing is a multi-billion-dollar activity, you know.
for many reasons, we'll come to that later. بٹ یہاں بیچ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پارک بنا دیا, کچھ پودے لگا دیے, دیٹ از بیچ ڈیولپمنٹ. بیچ ڈیولپمنٹ مینس ایزی ایکسیسیبلٹی ٹو دا سی. ایک کامن سٹیزن کو آپ ایزی ایکسیس دیں, اس کا انفراسٹرکچر بنائیں, میک این انفراسٹرکچر سو دیٹ دا پرسن. دیکھیے ایک کامن آدمی ڈرتا ہے, کسی سے کہیں بھائی, وہ کہتا ہے بھائی آغا سے دوستی نہیں کرو, یہ سمندر میں لے جائے گا. دیکھیے نا, اب سمندر میں دن بھر کے لیے تو ظلم ہے نا. مجھے اسی شہر کراچی میں اپنے بچپن کا کچھ یاد ہے کہ سمندر کا پانی اکثر جب ہائی ٹائیڈ ہوتی تھی تو ایز کلوز ایز کلفٹن کے برج کے اترتے ہی بات آئلینڈ اور تھوڑا بہت کولمبس ہوٹل وہاں تھا, وہاں تک بھی پہنچ جاتا تھا. اور اس کے بعد ہم نے 30-35 سالوں میں یا 40 سالوں میں یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ ریکلیم ہونا شروع ہوا اور وہاں کانکریٹ جنگل بچھنا شروع ہو گیا. 2 سوال آپ سے کروں گا کہ پہلا تو یہ کہ کیا ہمارے پاس زمین کی کمی تھی جو کہ ہم نے سمندر کو پیچھے دھکیل دیا, اور دوسرا یہ کروں گا کہ سمندر کو اگر پیچھے دھکیل دیا تو وہ جو آبادیاں وہاں بنی ہیں ان کا کوئی انوائرمنٹ سے کوئی حوالہ بنتا ہے, کیونکہ وہاں آئے دن برسات کا پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے, لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بھی متاثر ہوتی ہے. گو کہ سمندر اب بہت دور چلا گیا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واٹر سٹریمز جو تھیں, جو شہر بھر کا پانی ہوتا تھا, بارش کا پانی, برسات کا پانی, وہ ایک صدیوں کی بنائی ہوئی واٹر اپنی سٹریمز خود بناتا تھا اور سمندر میں جا کے مل جاتا تھا, وہ ہم نے بلاک کر دی ہیں. اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے رضوی صاحب, بات یہ ہے, there is a price you have to pay for commercialization. ٹھیک ہے نا, and the price unfortunately جو کراچیائٹس کو دینا پڑ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی قیمت بہت زیادہ ہمیں چکانی پڑی. جب آپ نیچر سے ٹیمپر کریں گے, قدرت کا ایک اپنا نظام ہے جی, اور اگر آپ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے, دیکھیے ایک ڈیزرٹ میں, صحرا میں تو ویٹ لینڈز نہیں ہوتے مثال کے طور پہ, واٹر ویز نہیں ہوتے. اللہ نے ایک ڈیلٹا بنایا یا آئلینڈ بنایا یا اس کو ویٹ لینڈز, مارشی لینڈ, دیر از اے پرپس. ہر چیز کو خلق کرنے کا ان اے پرٹیکولر انوائرمنٹ, ان اے پرٹیکولر پلیس. یہ تو مالک کا کرشمہ ہے, ٹھیک ہے نا. اف یو ٹیمپر ود اٹ, اف یو ڈسٹروائے اٹ, دا ایکو سسٹم, دین یو پے اے پرائس. اب آپ دیکھیں جس طریقے سے لینڈ کو ریکلیم کیا ہے, صرف سی ویو تو اٹ از دا ٹپ آف دی آئس برگ. کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی سی ویو کو ریکلیم کر رہے ہیں, بھائی یہ سب کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے نے تو وہ کمال کیا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں ایز اے سٹیزن آف کراچی, دس از آور سٹی, دس از مائی سٹی, دس از یور سٹی, دس از ایوری ون سٹی. بھائی ہو ہیز گیون دیم دا مینڈیٹ ٹو کیپ ریکلیمنگ لینڈ. سمندر سے بھی لیا, ویٹ لینڈز بھی لے لیا. اب آپ دیکھیے قیوم آباد کے سامنے بیہائنڈ مرینا کلب, خیبان اتحاد, the full road from Sea View up to Korangi Road facing Qayyumabad, 4,100 acres of prime civilian land, most of it marshy and wetlands, have been reclaimed by DHA. اچھا, مارشی اور ویٹ لینڈس جو ہیں, جیسے بھی آپ نے کہا کہ قدرت خود بناتی ہے, اور پرپز ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا مین پرپز ہے ویٹ لینڈس کا اور مارشی لینڈ کا. ایک اٹ از ہوم فار وائلڈ برڈس. ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, میں آج سے تھوڑی شکار کیا, یہ جو سائبیرین برڈز جو آتی ہیں مرینا کلب کے سامنے آتی تھی, کریک کلب کے سامنے آتی تھی, اسی ایریا میں, اسی ویٹ لینڈ جس کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا ہے, ریکلیم کیا ہے, سینگ کہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ بیکار جگہ تھی, یہ نشیبی زمین بیکار ہے. بیکار نہیں ہے, اٹ واز اے ہیچری آف فش. اچھا, اینڈ یو نو فار وائلڈ برڈس. یہاں فلیمنگوز آتی تھیں, دوز پنک فلیمنگوز, you know, all kind of waterfowl, water birds. ہم تو خود دیکھتے تھے نا. We used to see these cormorants and all these birds coming. صبح ہم شکار پہ جاتے تھے 5-6 بجے, first light you could see the flamingos coming and sitting. اچھا وہ تو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. اب بات یہ فش ہیچری کی آپ نے بات کی کہ یہ اسپون کر کے یہاں ان کے انڈے یہ نا ہیچ ہوتے تھے, بہت سی اسپیشیز آف فش, and they used to go up into the sea. اچھا, اسپیشلی ملٹ اینڈ یو نو بوئی جو کہلاتی ہے یہاں ملٹ. اب بات یہ ہے کہ یہ جب اس کو ختم کر دیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں ختم بھی کیا. بھائی 2-3 خط تو ہم نے لکھے ڈان میں, اخبار میں, کہ بھائی انوائرمنٹ اسیسمنٹ رپورٹ دکھاؤ, انوائرمنٹ اسیسمنٹ رپورٹ دکھاؤ. بھائی آپ ریکلیم کر رہے ہو, ٹھیک ہے کرو,
let us, that is a pre-requirement, that is a prerequisite. You have to show. You cannot hedge and duck, and یہ تو یعنی کہ ظلم ہے نا ہمارے ساتھ.